الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن شر حاسد إذا حسد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ روحانی امراض کے بارے میں بات چیت چل رہی ہے۔ رمضان کی پہلی اتوار کو غصے کے بارے میں بات چیت ہوئی، گزشتہ اتوار کو طمع، شہوت، حرص، لالچ وغیرہ کے حساب سے بات چیت ہوئی، اور آج کا ٹاپک ہے حسد، جیلسی۔ حسد ایک روحانی مرض ہے جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ حسد کی تفصیل یہ ہے کہ جب کسی بندے کو کوئی نعمت ملے، دوسرے بندے کو وہ بری لگے، وہ یہ چاہے کہ اس سے یہ نعمت ختم ہو جائے، چھن جائے، زائل ہو جائے، تو حسد کی تعریف، بلکہ تعریف تو نہیں، اس کی بد تعریف ہونی چاہیے۔ حسد کی بد تعریفی یہ ہے، یعنی کہ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حسد وہ خواہش ہے کہ دوسرے ساتھی کے پاس جو نعمت ہے وہ زائل ہو جائے، وہ نعمت دین کی ہو یا دنیا کی ہو۔ کسی بندے کو اللہ نعمت دے اور دوسرا یہ چاہے کہ نعمت اس سے چلی جائے، دین کی ہو یا دنیا کی، اس بات کو حسد کہتے ہیں۔ یہ گناہ کبیرہ ہے اور حرام ہے، اور حسد کا تعلق نفس انسانی کے ساتھ ہے، انسان کے نفس کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں دل میں ہے، دل کے اندر معاملہ نہیں ہے۔ حسدم من عند انفسہم، تو یہ نفس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ حسد وہ گناہ ہے جو سب سے اوپر ہوا، عرش کے اوپر ہونے والا جو سب سے پہلا گناہ ہے وہ حسد کی وجہ سے ہوا، اور فرش کے اوپر بھی، زمین کے اوپر بھی جو پہلا گناہ ہوا حسد کی وجہ سے ہوا۔ یہ ایسی بری چیز ہے۔ اس کی سب سے پہلی مثال جو عرش کے اوپر ظاہر ہوئی وہ کیا تھی؟ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے تھا عزازیل، جسے اب کہتے ہیں ابلیس اور شیطان۔ یہ خوب عبادت گزار تھا، یہ طاؤس الملائکہ بن گیا تھا، ملائکہ میں بھی اس کو بڑا مقام اللہ نے دے دیا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی حکمت سے، اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کو علم کی نعمت سے نوازا۔ پھر جب انسان کے پاس علم آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا، یہ آکڑ خان کھڑا رہ گیا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ پوچھا بھی کیوں نہیں کیا؟ ما منعک الا تسجد، جب میں نے حکم دیا تھا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو پہلے تو انکار کیا اور اس کے بعد دلیلیں دینے لگا، حجتیں دینے لگا۔ تو ہوا کیا؟ اس نے جو کہ عالم کی بے قدری کی اور حسد کی وجہ سے کی، اس کو بھی دھتکار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان علیک لعنتی الی یوم الدین، کہ قیامت تک میری لعنتیں تیرے اوپر برستی رہیں گی۔ تو عالم کی بے قدری کی وجہ سے، حکم ربی کو چھوڑ دینے کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے یہ شخص یہ جو دھتکار دیا گیا۔ یہ تو عرش کے اوپر پہلا گناہ ہوا حسد کی وجہ سے۔ زمین کے اوپر بھی جو پہلا گناہ ہوا وہ حسد کی وجہ سے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا جب زمین پر آ گئے، پھر نسل انسانی کی بقا کے لیے اور ان کے آگے بڑھانے کے لیے قدرت کے کچھ فیصلے تھے، اس زمانے کے حساب سے تھے۔ ہوتا کیا تھا کہ جب ایک بیٹا پیدا ہوتا تو جڑواں بہن پیدا ہوتی تو دو آتے، پھر اس کے بعد دوسرا جب بیٹا پیدا ہوتا تو ایک بہن آتی تو جو دو آتے، جوڑا جوڑا آتے، اس طرح ایک لڑکا ایک لڑکی، ایک لڑکا ایک لڑکی، اس طریقے سے آتے۔ قابیل پیدا ہوا تو ساتھ اس کی بہن پیدا ہوئی، حابیل پیدا ہوا تو ساتھ اس کی بہن بھی پیدا ہوئی۔ اور اس زمانے میں شریعت کا اصول یہ تھا کہ
قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی ہے نا، اس لڑکی کی شادی حابیل کے ساتھ ممکن ہے، اور حابیل کے ساتھ جو جڑواں بہن پیدا ہوئی اس کی قابیل کے ساتھ ممکن ہے۔ تو اس طریقے سے ابتدا ہوئی۔ اب جو حابیل کے حصے میں آنی تھی نا بیوی، وہ خوبصورت زیادہ تھی۔ قابیل کو حسد ہوا کہ اس کی بیوی زیادہ خوبصورت کیوں، یہ مجھے کیوں نہ ملے۔ اسی حسد کی وجہ سے اتنا غصہ آیا، حسد کی آگ میں اتنا جلا اور اتنا پریشان ہوا کہ اپنے بھائی کو کہنے لگا کہ میں تجھے جان سے مار دوں گا، قتل کر دوں گا میں تمہیں۔ سے برداشت ہی نہ ہوا، شیطان نے ایسا چکر چلایا۔ لیکن دوسری طرف جو بھائی تھا، نیک تھا، پرہیزگار تھا، خوف خدا والا تھا، اس نے کیا جواب دیا؟ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لأقتلک انی اخاف اللہ۔ بھئی میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اگر تو اپنا ہاتھ بڑھائے گا بھی نہ کہ مجھے قتل کرے، میں نہیں تجھے قتل کرتا، میں ڈرنے والا ہوں۔ بہرحال اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو حسد کی وجہ سے زمین کے اوپر پہلا گناہ ہوا، ایک بھائی کا قتل ہوا۔ اور کیونکہ خود یہ قتل ایک نئی چیز تھی، اور گناہ کی ابتدا جب کی جاتی ہے تو آگے قیامت تک جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے اس کا گناہ قابیل کے کھاتے میں بھی جائے گا، قاتل کو الگ بھی ملے گا۔ تو ایک حسد نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، ذلت و رسوائی بھی قیامت تک کی، اور تمام قتل کا گناہ اس کو ضرور ملے گا۔ تو حسد اتنی بری چیز ہے۔ تو عرش کے اوپر پہلا گناہ حسد کی وجہ سے، اور فرش کے اوپر بھی پہلا گناہ حسد کی وجہ سے۔ پھر یہ قابیل فطرت کے جتنے بھی لوگ ہیں نا جو شیطانی اثر کے تحت آ جاتے ہیں، یہ پھر حسد کرتے ہی ہیں۔ کسی کو کسی کی دولت پہ حسد، کسی کو کسی کے مال پہ حسد، کسی کو کسی کے اخلاق پہ حسد، کسی کو کسی کی اچھی اولاد پہ حسد، اچھے کاروبار پہ حسد، علم کے اوپر حسد۔ کہیں کسی کے پاس کوئی نعمت ہو تو بس حاسد کے دل میں نا تکلیف شروع ہو جاتی ہے، پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں، اس کو حسد شروع ہو جاتا ہے۔ تو روحانی اعتبار سے یہ چیز انتہائی مہلک ہے اور تباہ کر دینے والی ہے۔ حسد کی علامات میں سے ایک علامت علماء نے یہ لکھی کہ جس بندے سے حسد ہوتا ہے نا، اس کی اگر کوئی نعمت چلی جائے، اس کو کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت میں آ جائے، کسی تنگ دستی میں، تکلیف میں آ جائے، کسی بیماری میں آ جائے، یہ حاسد بڑا خوش ہوتا ہے کہ اب پھنسا نا، اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ہوتا کیا ہے بعض مرتبہ کہ جو دور سے بیٹھ کے کسی کی تکلیف پہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ اس کی تکلیف کو ختم کر کے اس پہ لوٹا دیتے ہیں۔ بہت ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ تو حسد سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ زمین کے اوپر ایک اصول ہے، کوئی نعمت اور فضیلت اور کمال عطا فرمائے، کسی بھی لائن کا، کسی بھی شعبے کا، حاسد اس کی طرف ضرور متوجہ ہوتا ہے۔ اور جتنی بڑی ہستی ہوگی، جتنا بڑا کمال ہوگا، جتنا بڑا وہ انعام ہوگا رب کا، اتنے زیادہ حاسد ہوں گے، اور حسد کی جو مقدار ہے، شدت ہے، وہ بھی اتنی زیادہ ہوگی۔ تو اس کائنات میں سب سے عظیم ہستی کون سی ہیں بتائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو ان کو نعمت ملی اسلام کی نعمت، وہ سب سے عظیم نعمت ہے۔ ہستی بھی سب سے عظیم، نعمت بھی سب سے عظیم۔ تو ہوا کیا کہ حاسد بھی سب سے زیادہ متوجہ ہوئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسلام سے اور مسلمانوں سے سب سے زیادہ حسد کس کو ہے؟ یہود کو۔ کفار کو تو ہے ہی ہے، لیکن یہود بے بہبود کو سب سے زیادہ۔ اس حسد کی کیا وجہ بنی؟ اس وقت جزیرہ عرب میں اور قریب کے علاقوں میں نا 3 طرح کے زیادہ لوگ تھے۔ ایک تھے یہودی، علم کی نسبت ان کی طرف اس زمانے میں زیادہ تھی، یہ صاحب کتاب کہلاتے تھے، تو علمی اعتبار سے ان کا لوہا مانا جاتا تھا۔ دوسرے تھے عیسائی، وہ بھی ایک اسٹیبلش گورنمنٹ تھی، اور تیسرے تھے یہ مکہ کے مشرک وغیرہ۔ تو ان تینوں میں علمی کیفیت جو تھی نا وہ ان کی زیادہ تھی، اور یہ کہتے بھی تھے نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں۔ اب یہ جو لوگ تھے نا یہودی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے۔ ان کی کتابوں میں تفصیلات لکھی ہوئی تھیں، نشانیاں تھیں، ان علامتوں کو وہ چیک کرتے رہتے، دیکھتے رہتے،
اور اس کی فکر کرتے رہتے تھے کہ کب یہ سلسلہ ہوگا۔ تو بہرحال وہ نشانیاں جب قریب آتی چلی گئیں اور اپنی کتابوں کو دیکھا، ایک بات پہ غور کیجیے گا، کتنی گہری بات ہے کہ یہودیوں نے ساری دنیا کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ میں رہائش اختیار کی، مکہ نہیں آئے، کہ ان کی کتابوں میں ان کو معلوم ہو چکا تھا کہ ہجرت کر کے انہوں نے ادھر آنا ہے۔ تو یہودیوں کے جتنے قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر، یہ مدینہ کے قریب تھے، اور خیبر بھی مدینہ کے قریب، یہ سب لوگ اسی علاقوں کے قریب آئے اپنی کتابوں سے نشانیوں کو دیکھ کر۔ یہ مکہ آگے نہیں آباد ہوئے، تو ان کو اپنی کتابوں کے اوپر یقین تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے قرآن کے اندر آتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ وہ کہتے تھے وہ آئیں گے نا، ان کی وجہ سے ہم تم پہ غلبہ پائیں گے سب دشمنوں پہ، اور نبی علیہ السلام کا واسطہ دے کے اللہ سے فتح مانگا کرتے تھے۔ اوس اور خزرج دونوں کو لڑاتے بھی تھے اور پیچھے سے کہتے تھے وہ آئیں گے تو ہم تمہیں مٹا دیں گے، اس طرح کے معاملات ہوتے تھے، انتظار میں تھے۔ ان کے پاس نشانیاں تھیں، جب ولادت کی نشانیاں بہت قریب آ گئیں، ان کے حساب سے ایک سرخ ستارے کا بھی ذکر ملتا ہے ان کی کتابوں میں، انہوں نے مدینہ طیبہ میں چیک کروایا کہ بھئی اہل یہود کے گھروں میں دیکھو کہ کس کس کے ہاں بچہ قریب پیدا ہونے والا ہے۔ اب جب معلومات لیں تو پتہ لگا ابھی تو ٹائم ہے، کسی کی بھی ڈیلیوری فوری طور پر نہیں ممکن، ابھی تو وقت ہے۔ پھر انہوں نے مکہ بھی چیک کروایا، بہرحال ان کو معلوم ہو گیا کہ عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، بس وہ ان کے لیے جو ہے نا سہان روح بن گیا، حسد کی وجہ بن گیا۔ بھائی نبی نے تو آنا تھا، ان کے تو انتظار میں تھے، ان کی برکت سے فتح مانگا کرتے تھے، سب کچھ تھا، تو بالآخر یہ سب کے باوجود حسد کیوں ہوا؟ بھئی آنے والے جس کا وہ انتظار تھا وہ آ گئے، اب حسد کیوں؟ تو اس کی وجہ سمجھیں، بنیاد سمجھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام جو بڑے تھے، اور دوسرے کا نام تھا حضرت اسحاق علیہ السلام جو عمر میں چھوٹے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آگے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور آگے بنی اسرائیل کی لمبی علماء کی، انبیاء کرام کی بہت لمبی تعداد، بہت بڑی تعداد آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی تھے، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، بہت بڑی تعداد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی بنی اسرائیل کے، وہ سب اس لڑی سے آئے، بنو اسحاق میں سے۔ اور ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جو پہلے بڑے بیٹے تھے، ذبیح اللہ جو تھے، یہاں سے کوئی نبی نہ آئے، لیکن آخری نبی بنو اسماعیل میں سے آ گئے جنہوں نے سب پہ چھا جانا تھا۔ تو یہود کو اس بات پر حسد ہوا کہ اچھے ہم ہیں، ادھر کیا ہو گیا؟ تو بس اسی بات سے ان کو حسد ہوا کہ بنو اسحاق کی جگہ بنو اسماعیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے مانگا تھا، یا اللہ یہ جو آپ نے ذکر کیا ہے آخری امت کا، آخری نبی کا، ان نعمتوں کا، وہ مجھے اور میری امت کو دے دیجئے۔ تو اللہ نے بتایا تھا کہ وہ تو ان کو لیے ہو چکی مقدر، یہ پڑھتے تھے کتابوں میں اپنی، تو یہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ ہمارے ہاں ہی آئیں گے۔ تو بس اسی دن سے ان کے لیے، حضور کے لیے اور صحابہ کے لیے، پوری امت کے لیے یہودیوں کے اندر حسد بھر گیا، اور انہوں نے اس کے لیے بڑے کام کیے، اس حسد نے بہت کچھ کروایا، اور قرآن نے گواہی دی لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، تم پاؤ گے ایمان والوں کو، تم پاؤ گے کہ ایمان والوں سے سب سے زیادہ دشمنی یہودیوں کو ہوتی ہے۔ قرآن ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں اب ہو سکتی، یہودی ہی ہیں جن کو مسلمانوں سے سب سے زیادہ دشمنی ہے۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس امت کو، صحابہ کو ایسے پہچانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ نے فرمایا محبوب یہ آپ کو ایسے پہچانتے جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، دو چار نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں کا نہیں، لاکھوں کا مجمع ہو، باپ اپنی اولاد کو پہچان لے گا کہ یہ آپ کو اسی طرح پہچانتے ہیں۔ لیکن ایک ہوتی ہے حمیت الجاہلیہ، ایک جہالت کی ایک غیرت ہوتی ہے، بس بلا وجہ کئی انا اور فضول بات ہوتی ہے، تو ان کو حسد ہو گیا نبی علیہ السلام سے، اور اس حسد کو نکالنے کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، کتنی سازشیں کیں، کتنے معاملات کیے۔ نبی علیہ السلام دیوار کے نیچے بیٹھے تو پتھر گرا کے
شہید کرنے کی کوشش کی، کسی موقع پہ کھانے میں زہر بھجوا دیا، وہ الگ سے کوشش کی، اور کبھی تو دھاگوں پر گرا باندھ کر کے جادو و ٹونے سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچائی، جس کے نتیجے میں علاج کے طور پر قرآن مجید کی 2 آخری صورتیں نازل ہوئیں۔ تو بہرحال جس کا جتنا کمال بڑا ہوگا اس کا حاسد بھی اتنا بڑا ہوگا اور اس کے ساتھ حسد بھی اتنا زیادہ کیا جائے گا۔ ابھی علماء کون ہیں؟ یہ انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ علماء کون ہیں؟ یہ انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ لازمی بات ہے، وارث کو تو سوئی میں سے بھی حصہ ملتا ہے۔ وراثت میں جب تقسیم کی، ہمارے یہاں تو مزاج ہی نہیں ہے نا اس کا۔ وراثت کا حکم یہ ہے کہ اگر ایک سوئی بھی ہے نا، اس کا بھی لحاظ رکھا جائے گا تقسیم میں، اس کی بھی ترتیب بنائی جائے گی۔ تو وارث کو ہر چیز میں سے حصہ ملتا ہے۔ تو انبیاء کے وارث علماء، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنوں نے حسد کیا، بالکل یہ والی وراثت علماء کو بھی ملی اور خوب ملی۔ مثال کے طور پر اس امت میں نا بہت سے علماء گزرے ہیں، بڑے بڑے مشاہیر گزرے ہیں۔ جو سب سے بڑے امام گزرے ہیں نا بالاتفاق، وہ کون ہیں؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کو اللہ نے بہت زیادہ فضل و کمال عطا فرمایا تھا، اور ان کی زندگی میں ان کے بے شمار حاسدین تھے، تعداد نہیں تھی۔ اور زندگی کی کیا بات ہے، آج 1300 سال تقریباً گزر گئے، ان کے حاسد آج بھی زمین کے اوپر ہیں۔ ان سے حسد کیے بغیر ان کا کام نہیں بنتا۔ اللہ نے جتنا ان کو فضل و کمال عطا فرمایا، تو ان کے حاسدین آج بھی موجود ہیں۔ اس کے بغیر ان کی روٹی ہضم نہیں ہوتی، ان کو برا بھلا کہے بغیر ان کا بس نہیں چلتا کہ ان کے لیے کیا کچھ نہ کر جائیں۔ لیکن اللہ جسے عزت دینا چاہے وہ پھر دے کے رہتا ہے، کوئی لے نہیں سکتا۔ اب ان کے حاسدین نے ان کے لیے کیا کیا کیا، آپ کو ایک چھوٹا سا پہلے واقعہ سناتے ہیں، اس کے بعد ایک اور بڑا عجیب واقعہ، بھی حیران ہوں گے کہ حسد کتنی بری چیز ہے، بندے کو کہاں تک لے جاتی ہے۔ ایک مرتبہ اسی طرح کوئی بندہ تھا، ان کے پاس آیا، حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ ہاں جی پوچھئے۔ بھی مسئلہ یہ ہے کہ پخانہ جو ہے اس کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے۔ یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ بس تنگ کرنا۔ حضرت کو بھی اللہ نے بڑا ذہن عطا فرمایا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ میٹھا ہوتا ہے۔ مجھے آپ کو کیسے پتہ لگا، چکھا تھا آپ نے؟ کہ بھئی بات یہ ہے کہ میٹھی چیز پر مکھیاں آ کے بیٹھتی ہیں، نمکین پہ نہیں بیٹھتی۔ وہ کہیں پڑا ہو تو مکھیاں آتی ہیں تو اس کا مطلب میٹھا ہی ہوگا نا۔ بہرحال تو بہت ان کے ساتھ حسد ہوا۔ ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ سنیے کہ امام اعظم امام حنیفہ رحمہ اللہ کے حاسدین نے کیسے اپنا حسد نکالنے کے لیے، اپنی حسد کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا، لیکن اللہ نے سارا انہی کے اوپر ملبہ واپس ڈال دیا اور ان کو باعزت بڑے آسانی کے ساتھ نکال دیا۔ ہوا کیا، انہوں نے دیکھا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ رات کو مسجد سے ایک راستے سے گزر کے اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں۔ تو راستے میں کسی بیوہ کا، غریب کا گھر تھا بیچاری کا۔ اس کو کہا دیکھو ہم نے نا ان سے کوئی جو گزرتے ہیں نا بزرگ، ان سے کوئی بات چیت کرنی ہے، تو ایسا ہے کہ تمہیں اتنے ہم پیسے دیتے ہیں، ہم یہاں اندر سارے بیٹھے ہیں، کسی طرح اندر ان کو لے آؤ اور ہم ذرا ڈسکشن کر لیں گے اور تمہیں اتنے پیسے دیتے ہیں۔ اب اس کو تو نہیں ساری گہرائی کا پتہ تھا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، کچھ پیسے آ رہے ہیں تو چلو مجبور ہوں کچھ کر لیتے ہوں۔ اور شاید طریقہ بھی انہوں نے بتا دیا ہے کہ بات کیسے کرنی ہے باہر جا کے، کیونکہ اس نے عورت نے باہر جا کے مسئلہ بھی ایسا پوچھا کہ جس کو پورا کرنا بھی ضروری تھا۔ وہ عورت، امام صاحب گزر رہے تھے، وہ عورت آئی اور کہنے لگی کہ بات یہ ہے کہ ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو رہا ہے، مریض ہے، آخری وقت ہے، وہ کچھ وصیت کرنا چاہ رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ ذرا آئیں، مہربانی کریں، سن لیں۔ اب شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی مرتے وقت کوئی وصیت کر رہا ہو تو اس کو سننا ضروری ہے، یہ واجب کے قریب کی چیز ہے، اس کو توجہ دینی چاہیے۔ اب راہ چلتے ہوئے بات آئی، امام صاحب نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے پھر سن لیتے ہیں۔ اب یہ اس کے اندر گھر چلے گئے، اس کے گھر کے اندر چلے گئے۔ جب گھر گئے تو پیچھے حاسدین نے جناب تو گھیرا ڈال لیا کہ جی آپ عشاء کے بعد ایک بیوہ عورت کے گھر میں رات کو کیا کر رہے ہیں۔ اب وہ خود پریشان ہو گئی کہ یہ کیا معاملہ بنا۔
اب انہوں نے تو امام صاحب کو وہیں روک لیا، اب آپ جا نہیں سکتے۔ ایک کو بھیجا، جاؤ بھائی کوتوال کے پاس، حاکم وقت کے پاس جاؤ اور جا کے بتاؤ کہ وقت کا شہر کا سب سے بڑا فقیہ اور عالم ایک رات کے وقت میں کسی بیوہ کے گھر میں پایا گیا، اس کا کیا کام ہے یہاں پہ؟ اب امام صاحب کو تو جانے نہیں دیا، اس کو بھیجا بندے کو، وہ چلا گیا، وہاں جا کے اس نے رپورٹ درج کرائی، اور رات کا وقت تھا، اس نے کہا بھائی ابھی تو پولیس کو بھیجو نا، گرفتار کرواؤ دونوں کو اور صبح دیکھیں گے، ابھی میں نہیں آتا۔ اس نے جناب پھر پولیس کو بھیجا اور ان دونوں کو گرفتار کروا دیا ان لوگوں نے، امام صاحب کو بھی اور اس گھر کی خاتون کو بھی۔ اب پولیس نے دونوں کو قدرتاً ایک ہی لاک اپ پہ بند کر دیا کہ صبح دیکھیں گے۔ امام صاحب تو باوضو تھے، انہوں نے تو جناب قبلے کا رخ معلوم کیا اور نیت باندھی، نفل پر نفل پڑھنے شروع کر دی، عبادت میں لگ گئے۔ اب یہ عورت پریشان بھی ہوئی، نادم اور شرمندہ بھی ہوئی۔ پریشانی تو پورے ماحول میں آ گئی نا، اور شرمندہ اس بات پر ہوئی کہ اتنا نیک آدمی اور میں اس کے لیے ذریعہ بن گئی، اگر یہ کوئی برا آدمی ہوتا تو یہاں تو میں اکیلی ہوں، یہ تو اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ اب امام صاحب دو نفل پڑھتے پھر سلام پھیرتے، تو بہرحال کچھ دیر کے بعد اس نے جو ہے نا، جب جیسے امام صاحب نے سلام پھیرا تو فوراً کہا کہ جی میری بات سنیں، اور مجھے تو نہیں پتہ تھا اس طرح یوں مجھ سے پیسے مانگے، مجھے پیسوں کی آفر کی، مجھے پیسے دیے، یہ سارا کچھ ہوا، میں غریب عورت تھی تو پیسوں کی لالچ میں آ گئی، آپ مجھے معاف بھی کر دیں، یہ سب کچھ کیا ہو گیا، میں کیا کروں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس کا حل بتاتا ہوں، اللہ آسان فرمائیں گے۔ جی کیا حل؟ امام صاحب کی ذہانت پہ غور فرمائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، جو باہر پولیس والا کھڑا ہے نا، تم کسی طرح رو دھو کے اسے مناؤ، اس سے کہو دیکھو میرا ساتھی تو اندر ہے نا، میں اکیلی گھر جاؤں گی، میرا کوئی کام ہے وہ کر آؤں گی، صبح پتہ نہیں میرے بارے میں کیا فیصلہ ہو کیا نہ ہو، پھر مجھے موقع ملتا ہے نہیں ملتا کیا ہوتا ہے، اس کی کسی طرح رو دھو کے منتیں کر کے گھر آنا جانا کر لو، اور جب جاؤ گی تو دیکھو غور کرو، اپنے گھر مت جانا، میرے گھر جانا، اور میرے گھر جا کے میری بیوی کو ساری صورتحال بتانا، اور اس کو کہنا وہ تمہارے برقعے میں آئے، اپنے برقعے میں وہ نہ آئے، تم میرے گھر جاؤ، میری بیوی کو ساری صورتحال سے آگاہ کرو اور اس کو اپنا برقع اتار کے دو، میرے گھر میں تم رہ جانا، اور اس کو کہنا کہ تمہارے برقعے میں میری بیوی جو ہے نا، اور تمہارے برقعے میں اسی پولیس والے کے ساتھ میرے پاس یہاں آ جائے واپس، باقی صبح دیکھیں گے۔ اب یہ جناب جو باہر پولیس والا تھا، اس کو رو دھو کے اس نے منا ہی لی۔ عورتوں کے لیے تو رونا کو مشکل بات ہے، بلا وجہ رو پڑتی ہیں، یہاں تو اتنی بڑی وجہ تھی، دو کی جگہ بھی 4 آنسو نکلے ہوں گے۔ وہ آپ نے سنا کروکوڈائل ٹیئرز، وہ تو یہاں تیار ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اب جناب اس نے پولیس والے کو تو منا لیا، کہا بھی تم بھی ساتھ میرے گھر چلو، میں کہیں نہیں بھاگ رہی ہوں، باقی ساتھی تو قریب ہی ہے، اندر ہی ہے نا۔ اس نے مجھے چلو ٹھیک ہے۔ ابھی امام صاحب کے گھر گئی اور جا کے امام صاحب کی بیگم کو اطلاع بھی دی، اپنا برقع دیا، امام صاحب کی بیگم آ گئی۔ اب جناب رات گزر گئی۔ اب حاسدین تو ساری رات انہوں نے جو گویا خوشیوں کا جشن منایا ہوگا کہ لو جی صبح جو ہے نا سب ان کی عزت خاک میں مل جائے گی، اور بڑی خوشی جو ہے نا یہ دربار میں آئے حاکم کے۔ اب حاکم نے دونوں کو بلا لیا، امام صاحب بھی آ گئے اور ساتھ ان کے حساب سے دوسری عورت اور امام صاحب کی بیگم بھی پہنچ گئی۔ حاکم وقت نے کہا تم فقیہ شہر بنے پھرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہو، اور کردار اخلاق تمہارا یہ کرتے ہو کہ کیا ہوا کہ جی غیر عورت کے ساتھ؟ امام صاحب نے کہا کون سی غیر عورت ہے؟ تو میری بیوی ہے۔ تمہاری بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ امام صاحب کے سسر وہاں موجود تھے، وہ بھی آئے ہوئے تھے کہ ابھی میری بیوی کے والد موجود ہیں، ان سے کہیں جا کے سائڈ پہ اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھ لے اور گواہی دے دے۔ اب عجیب سی صورتحال پیدا ہو گئی، جائیں جی دیکھیں۔ اب وہ والد گیا، اس نے بیٹی کو دیکھا، جی میری بیٹی ہے، نکاح میں نے خود کیا ہے اور نکاح کے گواہ بھی موجود ہیں، تو میری بیٹی ہے۔ اب جناب حاسدین تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنی بڑی سازش اور پلاننگ کا اتنا خوبصورت حل نکل سکتا۔ یہ حسد انسان کو نہیں چھوڑتا، یہ تباہ کر کے رہتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک میری امت کو امتوں کا مرض پہنچ کے رہے گا، جس میں فرمایا کہ حسد اور تکبر بھی ہیں۔
حسد کتنی بری چیز ہے، کتنی بری چیز ہے، توجہ کے ساتھ اس حدیث کو سنیے گا۔ فرمایا کہ کسی بندے کے دل میں دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، ایک حسد، دوسرا ایمان۔ یعنی اگر حسد آ گیا تو ایمان کو خطرہ پڑ جائے گا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے لوگ آپس میں حسد نہ کریں تو جو نعمتیں ان کو ملی ہوئی ہیں ان میں زوال ہی پیدا نہ ہو، زوال نہ آئے، ان کے پاس برکتیں آ جائیں، لیکن ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، نظریں لگتی ہیں اور دشمنیاں آتی ہیں تو سب کا نقصان ہوتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی بتایا، قرآن کے اندر بھی تھا اور نبی علیہ السلام نے بھی کھل کے بتا دیا، یہود نے کسی چیز سے اتنا حسد نہیں کیا جتنا انہوں نے تمہارے اسلام کے ساتھ حسد کیا ہے۔ یہ حسد قریب رہنے والوں میں خوب ہوتا ہے، ایک پیشے کے ہوں، ہم عمر ہوں، ایک شعبے کے ہوں، ساتھ رہنے والے ہوں، ان لوگوں کے اندر خوب ہوتا ہے۔ اب حسد کے بارے میں چند باتیں ذرا سن لیجئے، کیسی عجیب ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے درجے کے صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں۔ ایک بڑی عجیب بات انہوں نے فرمائی، فرماتے ہیں جو شر کی خصال ہے نا، شر کی، برائی کی جو لائنیں، ان میں حسد سے بڑھ کر کسی میں انصاف نہیں، اس میں حسد سے بڑھ کر کسی میں انصاف نہیں کہ محسود کو پہنچنے سے پہلے یہ حاسد کو قتل کر دیتی ہے۔ بھئی دو لوگ ہیں، ایک حاسد ایک محسود۔ حاسد کون؟ جو حسد کسی سے کر رہا ہے۔ محسود کون؟ جس سے ہو رہا ہے۔ یعنی اگر کوئی مجھ سے حسد کر رہا ہے نا تو میں ہوا محسود اور وہ ہوا کرنے والا حاسد، یہ سمجھ لیں نا۔ اب جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کو اس کی تکلیف پہنچے نہ پہنچے وہ بات کی بات ہے، حسد کرنے والا تو ابھی سے تباہ ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ جو برائی کی جتنی بھی لائنیں ہیں نا، حسد میں جتنا انصاف ہے اور کسی میں نہیں ہے، کہ جیسے ہی کسی حاسد نے کسی سے حسد کرنا شروع کیا، اس کو تو فوری طور پر سزا ملنی شروع ہو گئی۔ حاسد کو وہ آرام سے میٹھی نیند سو رہا ہے، یہ حسد کی آگ میں جل رہا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور بات فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے ہر بندے کو راضی کیا جا سکتا ہے لیکن حاسد کو راضی نہیں کر سکتے۔ یہ اسی وقت راضی ہو سکتا ہے جب دوسرے کے پاس سے وہ نعمت چلی جائے، یہ راضی ہونے والا ہے ہی نہیں، کچھ کر لو۔ یہ صحابی رسول کاتب وحی کی باتیں ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ہر بندے کو راضی کیا جا سکتا ہے لیکن حاسد کو راضی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ایک ہی طریقے سے راضی ہو سکتا ہے کہ دوسرے بندے سے وہ نعمت ہی چلی جائے، ورنہ یہ راضی ہونے والا نہیں ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جب اللہ رب العزت کسی بندے پر کوئی نعمت دیتے ہیں، عطا فرماتے ہیں، تو اس کی طرف کوئی نہ کوئی حاسد ضرور متوجہ ہو جاتا ہے۔ ایک کتاب ہے اخلاق سلف، بڑی عجیب کتاب ہے، اس کے اندر میں نے ایک بات پڑھی تھی، انہوں نے لکھا کہ جو ہمارے بڑے تھے نا، اکابر سلف، انہیں جب یہ معلوم ہوتا کہ کوئی ہم سے حسد کر رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ انہیں جب معلوم ہوتا کہ فلاں بندہ تو آپ کا حاسد ہے، آپ سے حسد کرتا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور آپ شکر کس بات پہ ادا کر رہے ہیں کہ بھی میرے پاس کوئی تو نعمت ایسی ہے نا جس کی وجہ سے کوئی مجھ سے حسد کر رہا ہے، یعنی حاسد اگر ہے میرا، اس کا مطلب ہے میرے پاس نعمت موجود ہے، تو میں اس نعمت کا شکر ادا کر رہا ہوں، کیونکہ جس کے پلے ککھ نہیں ہوتا اس کا تھوڑی کوئی حاسد ہوتا ہے۔ حسد تو اسی وقت آئے گا جب آپ کے پاس کوئی کمال ہوگا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ موت کا تذکرہ ایک ایسی نعمت ہے کہ انسان کی خوشی بھی کم ہو جاتی ہے اور حسد بھی کم ہو جاتا ہے۔ کسی کو اگر حسد ہے، وہ موت کا تذکرہ کرے، مرنا ہے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، موت کو یاد رکھے تو حسد کم ہو جاتا ہے۔ اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انتہائی عجیب سمجھانے کی، تو میرا خیال ہے بس یہ آخر ہو گئی، بہترین بات سمجھا دی انہوں نے۔ فرمایا آدم کے بیٹے، تو کسی بندے سے حسد کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ اگر اللہ نے اس کو وہ نعمت اس کے اکرام میں دی، خوش ہو کے دی، اس کی عزت افزائی کے لیے دی، پھر تم ایسے بندے سے کیوں حسد کرتے ہو جس کا اللہ نے اکرام کیا؟ اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو وہ نعمت آزمائش کے طور پر دی تاکہ اس کی پکڑ سخت ہو جائے، شدید ہو جائے، اس کے لیے جہنم کا ذریعہ بنے،
تو پھر تم ایسے بندے سے کیوں حسد کرتے ہو جس کا ٹھکانہ جہنم ہے؟ یعنی حسد کرنے کی کوئی وجہ تو بتاؤ، وجہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے کسی کو نعمت دی، یا تو اس کے اکرام میں دی، اس کی عزت افزائی کی، تو جس کی اللہ عزت کرے تم کس بات پہ اس سے حسد کرو؟ اور اگر کسی کو آزمائش کے طور پر دی ہے کہ وہ اس آزمائش میں ناکام ہو رہا ہے اور اس کی پکڑ سخت ہونے لگی ہے، تو بھئی ایسے بندے سے حسد کی کیا ضرورت جو پہلے ہی جہنم میں جا رہا ہے؟ اب سمجھنے کی بات ہے، کسی کو سمجھ میں آ جائے تو زندگی بڑی آسان، بڑی پرسکون۔ حسد ایک جسم کی بیماری ہے، روحانی بھی بیماری ہے، جسمانی بھی بیماری ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، حسد ایسا زخم ہے جو کبھی نہیں بھرتا۔ حاسد ہمیشہ آگ میں جلتا رہتا ہے اپنی۔ حسد آسمانوں میں ہونے والا بھی پہلا گناہ اور زمین پہ ہونے والا بھی پہلا گناہ۔ ایک اللہ والے فرماتے تھے، حاسد کو مجلس میں سوائے ندامت اور ذلت کے کچھ نہیں ملتا، ملائکہ سے لعنت اور بغض کے سوا کچھ نہیں ملتا، مخلوق سے غم ملتے ہیں، اور موت کے وقت اس کو موت کی شدت ملتی ہے اور حسرتیں ملتی ہیں، اور قیامت کے دن بھی اس کو شرمندگی اور حسرت ہی ملے گی۔ تو حاسد کے پلے تو کچھ نہیں آیا، انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں کیوں حسد کروں۔ ایک بزرگ فرماتے تھے، بہت عجیب بات، بڑی مزیدار بات، فرماتے تھے جو اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے اس کو کسی سے حسد نہیں ہوگا، جو رب کی تقسیم پر راضی ہو جائے اس کو کسی سے حسد نہیں ہوگا، اور جو اللہ کی عطاؤں پر قناعت اختیار کر لے اس کے اندر حسد داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ جو رب کی رضا پہ راضی ہو جائے وہ کسی سے حسد نہیں کرے گا، اور جو رب کی عطا کے اوپر قناعت کر لے کہ جو رب نے مجھے دیا میں اس پہ شکر گزار ہوں، اس کے اندر حسد داخل نہیں ہو سکتا۔ عبد المجید کاتب کہتے ہیں، عبد الحمید کاتب کہتے ہیں کہ حاسد جو ہوتا ہے نا، اس کا غم ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی زہر کا پیالہ پینے والا۔ بعض مشائخ نے فرمایا کہ حسد ایسا زخم ہے جو کبھی مندمل نہیں ہوتا، اس کی خشک نہیں ہوتا، یہ تازہ رہتا ہے۔ کن باتوں پہ حسد ہو جاتا ہے؟ اس کو اللہ نے بیٹے دیے، مجھے نہیں دیے، حسد ہو گیا۔ اس کو اچھا رشتہ کیسے مل گیا، اس کی بیٹی تھی، داماد اچھا کیسے مل گیا، لو جی حسد ہو گیا۔ ہم دونوں نے اکٹھے بزنس شروع کیا، یہ اوپر چلا گیا میں نیچے رہ گیا، حسد شروع ہو گیا۔ کلاس فیلوز ہیں، اس کے نمبر زیادہ آ گئے، کم میرے آ گئے، حسد شروع ہو گیا۔ تو معمولی باتوں کے اوپر حسد، پڑوسیوں کے اندر حسد، اس کی گاڑی اچھی، اس کے گھر کے پردے اچھے، حسد ہو گیا۔ لو جی لو، ایک اللہ والا دین کا کام کر رہا ہے، اس کے مرید زیادہ، اس کے کم، لو جی بعض مرتبہ وہاں بھی شیطان کاروائی ڈال دیتا ہے۔ گو کم صحیح، لیکن بہرحال یہ چیز ہی ایسی ہے کہ بندہ انسان رہ جاتا ہے۔ یہ حسد کرنا کیا ہے؟ یہ حسد کرنا پتہ کیا ہے؟ یہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت کی تقسیم کے اوپر اعتراض ہے۔ حسد اللہ رب العزت کی تقسیم کے اوپر اعتراض کرنے کا دوسرا نام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ تو ہم نے تقسیم کیا ہے، اور کسی کو درجہ اوپر دے دیا، کسی کو کم، ورفعنا بعضہم فوق بعض، یہ ہماری تقسیم ہے۔ حاسد جب کہتا ہے فلاں کو کیوں ملی، بس یہ تباہی کا ذریعہ ہے، یہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت کے اوپر اعتراض کر رہا ہے۔ بھئی اللہ کی دین ہے، وہ کہتے ہیں میری مرضی، جس کو چاہے میں دوں، جو چاہے دوں، کون پوچھنے والا ہے؟ تو حاسد اصل کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے۔ حسد کیا ہے؟ نیکی برباد، گناہ لازم۔ حدیث کے اندر آتا ہے حسد کی ہوئی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ کئی آگ جل رہی ہے، خشک لکڑی ڈالیں تو فوراً جلنے لگتی ہے۔ تو حسد جو ہے، حسد کی آگ نیکیوں کو جلا دیتی ہے۔ 3 گناہ بہت اہم ہیں جن سے کیے ہوئے اعمال تباہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں بات کو سمجھیں، ایک آدمی نے شراب پی، اس سے کیے ہوئے گناہ ضائع نہیں ہوئے۔ ایک آدمی نے چوری کر لی، تو جو کیے ہوئے حسد ایسا گناہ ہے، 3 گناہ ایسے کی ہوئی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ 3 گناہ ایسے ہیں جن سے کیے ہوئے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں پچھلی زندگی کے۔
دیکھیں بھائی، ایک آدمی نے حج بھی کیا ہوا ہے، عمرہ بھی کیا ہوا ہے، نمازیں بھی پڑھی ہوئی ہیں، قرآن بھی پڑھا ہوا ہے، تو اس کے پاس کچھ اعمال ہیں، اس نے کوئی گناہ کر لیا، اس گناہ کی وجہ سے گناہ تو اس کو ملا، لیکن جو پیچھے اعمال کیے ہوئے ہیں وہ تو ضائع نہیں ہوئے، وہ محفوظ ہیں۔ لیکن 3 گناہ ایسے ہیں کہ ان گناہوں کی وجہ سے گزشتہ کیے ہوئے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک گناہ ہیں۔ ایک ہے نا گناہ کی وجہ سے گناہ ملنا، بھئی گناہ کو یا تو اللہ نے معاف کر دیا، توبہ کر لی، یا گناہ کی سزا مل گئی، چلو کچھ کیے ہوئے تو باقی ہے نا، وہ تو پھر کام آئیں گے۔ لیکن یہ 3 گناہ ایسے برے ہیں کہ کی ہوئی نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ان میں سے پہلا شرک، لئن اشرکت لیحبطن عملک، شرک کی وجہ سے پچھلی زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نیکیاں، شرک کی وجہ سے پچھلی زندگی کے کیے ہوئے اعمال، نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو پہلا گناہ ہے شرک، اس کے اندر تعلق ہے اللہ رب العزت کی غیرت کا۔ دوسرا گناہ کون سا ہے جس کی وجہ سے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، بے ادبی کرنا۔ اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ گزشتہ کی زندگی کے کیے ہوئے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو پہلا تھا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کی غیرت کا معاملہ۔ دوسرا نبی علیہ السلام کی گستاخی یا اللہ کی محبت کا معاملہ ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ حسد، حسد کر لینے سے پچھلی زندگی کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی تقسیم پر اعتراض، کہ اللہ نے ایک مومن کو اپنی مرضی سے کچھ دیا اور ہم اعتراض کر رہے ہیں اس مومن کو یہ کیوں ملا۔ تو 3 گناہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے پچھلی زندگی کی نیکیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ایک شرک، ایک نبی علیہ السلام کی گستاخی، اور تیسرا حسد۔ اتنا بڑا گناہ ہے یہ۔ اچھا، ایک لفظ ہے جی حسد، اس کے بارے میں تو کچھ بات آئی، اور ایک لفظ ہے غبطہ، جس کو اردو میں رشک کہتے ہیں۔ حسد جائز نہیں، حرام ہے، اور غبطہ بالکل جائز ہے، رشک کرنا بالکل جائز ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ دیکھیں فرق کیا ہے دونوں میں۔ ایک آدمی نے کسی کے بارے ایک نعمت دیکھی اور اس کے دل میں خیال ہوئے اسے کیوں ملی، اور حسرت پیدا ہو کہ اس ختم ہو جائے، یہ حرام ہے، گناہ ہے، کبیرہ ہے، اور یہ ہے حسد۔ ایک اور آدمی، اس نے کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی، اس کی اولاد اچھی تھی، حافظ قرآن بن گئی، عالم دین بن گئی، اس کے دل میں خیال پیدا ہوا یا اللہ میری اولاد بھی نیک بن جائے۔ کسی کو پاس دیکھا کہ اللہ نے اس کو اچھا گھر دے دیا، تو اس کے دل میں خیال پیدا ہو یا اللہ مجھے بھی گھر عطا فرما دیجئے۔ مطلب یہ خیال نہ ہو کہ اس کو کیوں ملا، یا اس کا تباہ ہو جائے، ضائع ہو جائے، بیڑا غرق ہو جائے اس کا، نہیں، یا اللہ آپ نے اس کو عطا فرمایا نا، اللہ اپنی رحمت سے مجھے بھی عطا فرما دیجئے۔ تو یہ چیز جائز ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے یا اللہ آپ نے جو اس کو عطا فرمایا اس کو اس سے بھی بہتر عطا فرما دے، اور مجھے اس سے بھی بہتر عطا فرما دے۔ رب سے مانگنا ہے نا تو اس کے لیے بھی مانگے، اپنے لیے بھی مانگے، تاکہ ہر قسم کا حسد کا بالکل پتہ صاف ہو جائے۔ اب ایک کہانی آپ کو سناتے ہیں، ہے تو لگتا مجھے بناوٹی ہے، کوئی پکی چیز نہیں ہے یہ، لیکن بہرحال حضرت جی نے اپنی کتاب میں لکھی ہے مہلک روحانی امراض، تو حضرت نے بھی لکھا ہے کہ یہ بناوٹی قسم کی بات ہے، لیکن بہرحال سمجھنے سمجھانے کے لیے حسد سے متعلق ہے بڑے کام کی۔ تو وہ کیا بناوٹی بات ہے کہ دیکھیں، ایک شخص تھا غریب، تکلیف میں رہتا تھا، بہرحال اس کو ایک دن عبادت کا شوق ہوا، وہ گھر کو چھوڑ کے گٹھری اس نے لی، غار میں گیا اور عبادت کرنی شروع کر دی، اور دن رات بس کرتا رہا، اللہ اللہ کرتا رہا۔ تو کچھ عرصے کے بعد نا اس کے الہام ہوا، یا کسی نے آ کے کہا کہ بھئی تمہاری عبادت قبول ہو گئی ہے، اب تم مانگو، کیا مانگتے ہو اللہ سے مل جائے گا۔ اس نے کہا یا اللہ 2 وقت کی روٹی گھر پہ مل جائے کرے، بیوی بچے بھی ہیں، عبادت کرتا رہوں گا زندگی بھر، تیرا شکر ادا کرتا رہوں گا، وہ 2 وقت کی روٹی مل جائے کافی ہے۔ تو کہا گیا بھئی تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ اس نے اپنی گٹری اٹھائی، گھر پہنچ گیا۔ اب جناب صبح شام من و سلوہ آنے لگا، 2 وقت کی روٹی مل جاتی، کھاتے، شکر کرتے، عبادت کرتے۔ اب جب ہر دن میں 2 وقت کا کھانا ملنے لگا تو جناب وہ
جسم پہ بوٹیاں بھی چڑھ گئیں اور جسم پہ تازگی بھی آ گئی اور وہ پرانی چیزیں ختم ہو گئی کہ غذا نارمل ہو گئی، روٹین میں روز مل رہی۔ تو ان کے رشتہ داروں میں سے ایک رشتہ دار تھا، اس نے دیکھا کہ بھائی یہاں پتہ نہیں کون سے خزانے نکل گئے ہیں، تو بڑے جناب کھاتے پیتے ہو گئے، کیا معاملہ ہے؟ اس نے جستجو شروع کر دی اور جناب کسی نہ کسی طریقے سے پیچھے پڑھ کے اس نے اس بندے سے نکلوا ہی لیا کہ بھئی یہ ہوا کیا۔ اس نے بتا دیا کہ اس طرح میں عبادت کے لیے فلاں غار میں گیا تھا، پھر دعا قبول ہو گئی۔ اس نے کہا اچھا۔ جب اس نے راز معلوم کیا نا تو گھر گیا، اپنی سامان کی گٹھری بنائی، سیدھا اسی غار میں پہنچا اور پھر عبادت کرنے لگا۔ وہ کہتے ہیں جی کرتے کرتے اس کو بھی وہ اسٹیج مل گئی کہ اس کو کہا گیا بھئی تجھے کیا چاہیے، تیری دعا قبول کر لیں گے، کیا چاہیے تجھے؟ اس نے کہا جو رشتہ دار کو 2 روٹیاں ملتی نا وہ بند ہو گئی۔ تو حسد ایسی بری چیز ہے۔ ہاں یہ چیز کہ بھئی اس کو مل رہا ہے اللہ مجھے بھی عطا فرما، یہ حسد نہیں ہے۔ اس کو کیوں ملا اور اس کا ضائع ہو جائے، یہ تباہی کی بات ہے۔ ایک بہت گہری حقیقت ہے، جتنی تکلیف میں حاسد ہوتا ہے اللہ کی قسم اتنی تکلیف میں دنیا کا کوئی دوسرا بندہ نہیں ہوتا۔ حاسد جتنی تکلیف میں ہوتا ہے نا دوسرا اتنی تکلیف میں نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی کو سر میں درد ہے، وہ سر درد کی کون سی دوائی آتی ہے؟ پیناڈول کھا لے گا۔ ایک آدمی کو بخار ہے، وہ بخار کی دوائی کھا لے گا، اس کے درد اتر جائے گا، تکلیف چلی جائے گی۔ کسی کو کمر میں درد ہے، وہ کمر کے درد کی دوائی کھا لے گا۔ بروفن آتی ہے، اور کون سی آتی ہیں جی آپ کو پتا ہوگا؟ اچھا آپ کے کمر میں درد نہیں ہوتا ابھی، ماشاءاللہ اچھی بات ہے۔ تو بروفن کھا لے گا، ڈیکلورون کھا لے گا، کہیں بھی جسم میں کوئی درد ہے کوئی دوائی کھا لے گا، ٹیکا لگوا لے گا، اس کا درد دور ہو جائے گا۔ لیکن جو حاسد کو درد اٹھتے ہیں اور پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں اور اندر آگ جلتی ہے، اس بیچارے کا کوئی علاج نہیں۔ اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو پتہ لگے فلاں مجھ سے حسد کر رہا ہے تو ہمیں کیا پریشانی، کرتا رہے، تو آگ میں تو وہ جل رہا ہے، مصیبت میں تو وہ ہے، ہم تو نہیں ہیں، کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کتنوں کا میسج آتا ہے حضرت ہم پہ حسد بڑھا ہے جی، تو کیا ہو گیا، حسد ہے تو ہونے دو۔ پریشان وہ ہے کہ آپ میٹھی نیند سو اللہ کا نام لے کے۔ ہاں اس کے برے اثر سے بچنے کے لیے کچھ اعمال کا سہارا ہے وہ اختیار کر لیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ دیکھیں جتنا یہودیوں کو، کافروں کو، مسلمانوں سے حسد ہے نا، اگر ان کی حسد سے کچھ ہونا ہوتا تو اسلام تو مٹ چکا ہوتا آج تک، مسلمان تو ختم ہو چکے ہوتے۔ تو اس کے حسد کرنے سے کیا ہوگا؟ جب پروردگار ہمارے ساتھ موجود، ہمارے ساتھ اس کی رب کی مدد موجود، تو کیا کر لیا یہودیوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا؟ سب سے زیادہ حسد کر کے بھی کیا کر لیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی ہمارے حاسدین بہت زیادہ ہیں جی، تو کیا ہو گیا؟ ہونے دیں، 2-3 کام ہیں وہ کر لیں اور میٹھی نیند سوئیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ جس کو اللہ جتنا فضل، کمال اور ترقی عطا فرماتے ہیں، مرتبہ عطا فرماتے ہیں، اس کے حاسدین اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو 2 جمع 2 کی بات ہے۔ آپ کے پاس چھوٹی گاڑی ہے، بڑی گاڑی لیں گے تو حاسدین بڑھیں گے آپ کے۔ چھوٹا گھر ہے، بڑا گھر لیں گے تو حاسدین بڑھیں گے۔ چھوٹا کاروبار ہے، بڑا کریں گے تو حاسدین بڑھیں گے۔ یہ تو پکی بات ہے، اس میں تو کوئی 2 رائے نہیں ہے۔ اب پریشان ہو نہیں، اگر آپ کا کام بڑھ رہا ہے، چیز بڑھ رہی ہے، اللہ سے مانگیں، بڑھائیں، کوئی بات نہیں، حلال طریقے سے، باقیدہ طریقے سے 2-3 کام ہیں وہ کر لیں اور پریشان نہ ہو۔ سب سے پہلا کام، نفع نقصان ہمیں اللہ کی ذات کے سوا کسی سے نہیں پہنچ سکتا، یقین اپنا مضبوط رکھیں۔ حاسد کچھ نہیں کر سکتے، وہ خود اپنی آگ میں جل رہے ہیں۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے بجائے پریشان ہونے کے کہ بھی فلاں مجھ سے حسد کرتا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں، یا اللہ میرے پاس تو ایسی کوئی نعمت ہے نا کہ فلاں حسد کر رہے ہیں۔ پریشانی کی کون سی بات ہے؟ دوسری بات، قرآن مجید کی آخری 2 سورتیں ایک مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لے، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ صبح شام 3 دفعہ پڑھ لے، تب بھی ٹھیک ہے۔ اور ایک اور عمل بڑا مزیدار ہے، اور وہ کیا ہے؟ 7 دفعہ درود شریف اول، 7 مرتبہ آخر، درمیان میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 154 154، ثم انزل علیکم، یہاں سے شروع ہوتی ہے، تھوڑی لمبی سی ہے۔
ثم انزل علیکم سے شروع ہوتی ہے 4 سپارے میں سورہ آل عمران میں، یہ بھی 7 دفعہ۔ تو عمل کیا ہے؟ اول آخر درود شریف 7 مرتبہ کوئی سا درود شریف پڑھ لیجئے، اور درمیان میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 ثم انزل علیکم سے جو شروع ہو رہی ہے 7 دفعہ پڑھ لیجئے، فجر کے بعد بھی اور مغرب کے بعد بھی، اور میٹھی نیند سوئیں، چھوڑ دیں کہ کوئی حسد کر رہا ہے کرتا رہے، وہ اپنی آگ میں خود جل رہا ہے، آپ کو کیا پریشانی؟ اچھا جی، اب حسد پیدا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں، پریشانی اس صورت میں نہیں ہے جب ہم سے کوئی حسد کر رہا ہے، پھر کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے اندر کسی کے لیے حسد ہے، یہ تو بہت زیادہ پریشانی کی بات ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے اندر ہم اس کا علاج چاہتے ہیں تو پھر ان کی وجوہات بھی سمجھ لیجئے اور علاج بھی سن لیجئے۔ حسد پیدا ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے عجب اور تکبر۔ انسان اپنے آپ کو کوئی شے سمجھ رہا ہوتا ہے، کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے، اور جب دیکھتا ہے نا کہ کسی اور کو بھی اسی فیلڈ میں مرتبہ مل رہا ہے، حسد شروع ہو جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے شیطان کو اسی وجہ سے تو حسد ہوا تھا کہ عبادتیں تو میں نے کی، پرانا میں، یہ کل کے پیدا ہونے والے آدم علیہ السلام، ان کو کیوں مرتبہ زیادہ مل گیا؟ دشمنی کی وجہ سے بھی حسد ہوتا ہے، ایک دشمن ہے اس سے حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک تیسری بہت بڑی وجہ جو ہے نا، اس پروفیشنل جیلیسی اس کو کہتے ہیں، ہم عصری، ہم پیشہ دشمن ہمیشہ۔ ایک پیشے کے لوگ، ایک کام کے لوگ، ایک علاقے کے، ایک دور کے، ایک محلے کے، ایک جیسے حالات میں رہنے والے لوگ، ان کو بلا وجہ ایک دوسرے سے خوب قسم کا حسد شروع ہو جاتا۔ ایک لیول کے، ایک لائن کے لوگ، ان کے اندر آپس میں یہ پروفیشنل جیلیسی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ میں ایک مرتبہ چائنا گیا، چائنا میں 2011 تک ریگولر جاتا تھا امپورٹ کے سلسلے میں، اس کے بعد پھر کراچی میں کزن ہیں، ان کے حوالے کیا، بھائی امپورٹ کو اب آپ سنبھالو، بیانات بڑھ گئے تھے، نہیں جا پایا رکھتا تھا۔ اب 1 مارچ 2023 چل رہا ہے نا، 22 ہاں، 1 مارچ 2022 تو میں نے پھر اپنا جو کام تھا وہ چھوٹے بھائی عمر سلیم کے حوالے کر دیا کہ بھائی اب آپ اس کام کو سنبھالو، ہاں مجھ سے کوئی مشورہ کرنا ہو کر لیا کرو، پوچھ لیا کرو، کہ میرے پاس اب الکحف کے لیے وہاں پہ اتنے کام اور تقاضے آ گئے ہیں تو میں ادھر مصروف ہوں، آپ کام سنبھالو، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال 2011 تک تو میں چائنا اس طرح سے جاتا تھا کہ سال میں 3 4 چکر بھی لگے، تو وہاں سے سامان امپورٹ کرتے، کنٹینر آتا، یہاں سیل کرتے، پھر اس کے بعد کام اور انداز سے چل رہا ہے ابھی الحمدللہ۔ تو بہرحال وہاں جو ہے نا، جس جگہ ہم ٹھہرے ہوئے تھے تو اس ہوٹل کا نام تھا وو چنگ چودیان۔ چودیان چائنیز میں ہوٹل کو کہتے ہیں، جس طرح سے جتنا مجھے یاد آ رہی ہے چائنیز، تو اس زمانے میں بول بھی لیتا تھا، اور ریٹ طے کرنا، خریدنا، اور وہاں پہ مختلف شہروں میں مارکیٹیں تھیں تو وہاں جانا۔ تو ایوو شہر میں جب فوتیان مارکیٹ بڑی بنی تو وہاں پہ ڈائریکٹ پھر کسٹم دکانداروں سے، فیکٹریوں والوں سے، ان کو چائنیز ہی وہ زیادہ بولتے تھے، یا پھر یہ کیلکولیٹر کی زبان ہوتی تھی، اشاروں کی زبان ہوتی تھی، تو اب تو مجھے یاد نہیں ہے، اس وقت کافی چیزیں جو ہے نا وہ سیکھ لی تھیں ضرورت کے تحت۔ تو کچھ ٹوٹی پھوٹی انگلش ان کو آتی تھی، کچھ ٹوٹی پھوٹی چائنیز مجھے آتی تھی، تو مل جل کے بات طے ہو جاتی تھی کیا لینا ہے کیا دینا ہے۔ تو خیر وہاں جو ہوٹل تھا تو اس سے باہر نکلتے تھے نا، ایک بالکل قریب وہ ایک ریسٹورنٹ بھی تھا وہاں پہ، اور بڑا خوبصورت ڈسپلے بنایا ہوا تھا، اس میں مچھلیاں بے شمار قسم کی تھیں، اور قیمتی قسم کا، مہنگا قسم کا وہ ریسٹورنٹ تھا۔ تو وہاں لوگ چائنیز آتے تھے، فارنرز آتے تھے، مسلمان تو نہیں جاتے تھے وہاں پہ میرا خیال میں، تو وہاں کھانا کھاتے تھے۔ تو بہت بڑا ڈسپلے تھا، میں کئی دفعہ رکتا تھا وہاں پہ، عجیب عجیب قسم کی مچھلیاں اور سی فوڈ بالکل لائیو نظر آ رہا تھا، اور ان کے وہ کیبن بنے ہوتے تھے، بڑا مزہ آتا تھا دیکھ کے، بڑا اللہ کی مخلوق کو دیکھنے کا مزہ آتا تھا کہ ایسی ایسی مخلوق ہے۔ تو اسی طرح ایک دن مجھے نہیں پتا تھا، میں وہاں پہ جناب دیکھ رہا ہوں تو اچانک نیچے مجھے اپنے قدموں پہ نظر پڑی، تو ایک نا ٹب رکھا ہوا تھا، اور اس ٹب کے اندر کیکڑے، اور وہ آدھا تقریباً بھرا ہوا، میرا خیال ہے کہ 100 کے قریب شاید ہوں گے، ابھی اندازہ بتا رہا ہوں، گنے تو نہیں تھے میں نے، کافی سارے کیکڑے، اور آدھا بھرا ہوا، اور کوئی اس کے اوپر کور نہیں، کچھ نہیں ڈھکا ہوا، بالکل اوپن۔
اپنے قریب دیکھ کے میں تو ایک دم ڈر گیا. میں نے کہا یا اللہ یہ کیا ہوا. میں دیکھتے دیکھتے آگے بڑھوں گا تو کیکڑوں کے پاس پہنچ گیا تھا. اب جیسی نیچے نظر آئی تو مجھے خوف آیا کہ یا اللہ یہ کیا بنا. پھر ان کو خیر دیکھنے لگا. پھر سوچا کہ ساری چیزیں کور ہیں. ارے وہاں بندر بھی تھا اور وہاں جناب سانپ بھی, کتے بھی, پتہ نہیں کیا کیا, اور بہت ساری چیزوں کو انہوں نے باندھ کے بھی رکھا ہوا تھا. ایک الگ سائڈ پہ ادھر بدبو تھی. جو مچھلی والا جو سیکشن تھا نا, سی فوڈ والا, یہاں تو نہ بدبو تھی اور بڑا خوبصورت منظر تھا. وہ بندر بھی کھاتے ہیں, بڑے قیمتی ڈش ہے ان کی. زندہ بندر کو باندھ کے دماغ سے کھاتے ہیں مار مار کے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور سانپ کیا, کتے کیا, سب کچھ کھا لیتے ہیں. کاکروچ دیکھے آپ نے کبھی؟ وہ تو ایسے لائیو ہی کھا لیتے ہیں. ان کے سامنے پڑے ہوں وہ سیدھے ہی کھا لیتے ہیں. نہ ان کو ذبح کرنے کی ضرورت, نہ کوئی مسالہ لگانے کی, نہ فرائی کرنے کی, وہ ڈائریکٹ ہی کھا لیتے ہیں. عجیب لوگ ہیں وہ, بڑی کراہت آتی تھی. تو اب ان کو دیکھا کاکروچ کو, کیکڑے, تو ایک دم پہلے تو ڈر بھی لگا. پھر میں نے کہا اس کو انہوں نے کور نہیں کیا ہوا, کیا وجہ ہے. خیر اس کو دیکھتا رہا. کوئی 8-10 منٹ ان کو میں دیکھتا رہا. کھلی جگہ تھی. ہر کیکڑا جو اوپر جانے لگتا نا, ترقی کرنے لگتا, باہر نکلنے لگتا, تو پیچھے والے بھائی اس کو کھینچ لیتے. تو چاروں طرف سے باہر نکلنے کی مختلف کیکڑے کوشش کرتے, وہ پیچھے والے اپنا پورا فریضہ نبھاتے اور اس کی ٹانگیں کھینچ کے نیچے گرا دیتے. تو جتنی دیر کھڑا رہا یہ منظر دیکھتا رہا. یہ حاسدین کا کچھ ایسے ہی انتظام ہوتا ہے. حالات ہوتے ہیں کہ حاسد بندہ جو ہے نا, وہ دوسروں کے ساتھ چاہتا ہے ایسے ہی معاملہ ہو. حسد کے نقصانات بھی سن لیجئے. پہلا نقصان یہ ہے کہ جس بندے کے اندر حسد آ جاتا ہے اس کے اندر حسرت پیدا ہوتی ہے اور بالآخر یہ ڈپریشن کا مریض بنتا ہے. ہم کیوں پریشان؟ حاسد پریشان ہے نا. ہم پریشان ہیں جی کوئی ہم سے حسد کرتا ہے تو کرتا رہے بھائی. خدا کے بندو, ڈپریشن کا مریض وہ بن رہا ہے, تم کیوں ڈپریشن میں جاتے ہو؟ حاسد بندے کے اندر حسرتیں پیدا ہوتی ہیں اور یہ حسرتیں اسے ڈپریشن کا مریض بنا دیتی ہیں. دوسرا نقصان, جو بندہ حسد کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے نا, بہرحال مخلوق کی نظروں سے گرتا ہے. تیسرا نقصان, لوگوں کی ناراضگی اسے سہنا پڑتی ہے. چوتھا نقصان, یہ کئی قسم کے نئے فتنوں کو, نئے شرور کو, نئے گناہوں کو پیدا کرتا ہے. یہ گناہوں کا منبع ہے, برائیوں کا منبع ہے. پانچواں نقصان, دل کے اندر کینہ پیدا ہو جاتا ہے, بغض پیدا ہو جاتا ہے جس سے حسد ہوتا ہے. اور کینے والے کی شب قدر میں بھی مغفرت نہیں ہوتی. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایاکم والحسد, تم حسد سے بچو. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو حسد سے بچائیں. فرمایا لا تحسد, تم ایک دوسرے سے حسد مت کرو. اتنی بری چیز ہے. اب اس کو دور کیسے کیا جائے؟ اس کا علاج, اگر خدا نہ خواستہ ہم میں سے کسی کے اندر ہو, اس کو کیسے دور کریں؟ پہلا علاج تو ہے ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں. جب ہمارے دل میں کسی کے لیے حسد کے خیالات پیدا ہوں, ہم اللہ سے مانگیں یا اللہ میرے دل میں اتنی بڑی برائی پیدا ہو گئی ہے, ایسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے, اللہ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں, مجھے اپنی پناہ میں لے لے, میری اس کیفیت کو دور کر دے. اللہ کی پناہ میں انسان لائے اپنے آپ کو. دوسری چیز, موت کی یاد, اللہ تعالیٰ کے سامنے حضوری, پیشی, قیامت کا دن, ان چیزوں کا خیال. اگر میں قیامت کے دن اپنے دل میں حسد کو لیے ہوئے لوگوں کے سامنے گیا, میرا کیا بنے گا؟ اللہ کے سامنے بھی رسوائی, مخلوق کے سامنے بھی رسوائی. دوسرا علاج. تیسرا علاج, لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کرنا. جو بندہ لوگوں کی دی ہوئی تکلیفوں پر صبر کرنا شروع کر دیتا ہے, صبر کرتا ہے, اس کو بھی دل میں سے حسد نہیں نکل رہا, اس کے دل میں بھی حسد نہیں رہتا. بھئی لوگوں نے تکلیف پہنچائی, بس صبر کرو. کسی کے بارے میں پھر یہ بلا وجہ بدگمان نہیں ہوتا, حسد پیدا نہیں ہوتا. چوتھی بات جو بہت اہم ہے, اللہ رب العزت کی انسان تقسیم پر راضی رہے. چوتھی بات کیا ہے؟ بندہ اللہ کی رضا پر راضی رہے, اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہے. کہ جس کو اللہ نے جو دیا اپنی حکمت سے, اپنی رحمت سے دیا, وہ بہتر سمجھتا ہے کہ اس کو کیا دینا تھا. یہ تقسیم تو اللہ کی ہے. اگر کسی کو اللہ نے دنیا میں عزت دی تو اس کا اختیار تو نہیں تھا, دینے والا اللہ ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ.
کسی کو اللہ نے مال زیادہ دیا تو مال کا مالک تو اللہ ہے، جس کو چاہے زیادہ دے دے، کسی کو اولاد زیادہ دے دی، کسی کو کوئی اچھی چیز دے دی، کوئی نعمت دے دی، یہ تقسیم تو میرے پروردگار کی ہے، اللہ میں تیری تقسیم پر راضی ہوں۔ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا کہ جو جس کا مقدر ہے وہ اس کو مل کے رہنا ہے، میرا مقدر کوئی لے نہیں سکتا، کسی کا میں نہیں لے سکتا۔ یہ ایک بہترین علاج ہے حسد کا۔ پانچواں علاج مراقبے کی پابندی، یہ خفیہ علاج ہے۔ جب لوگ بیت ہو جاتے ہیں نا تو پہلے ہی دن انہیں ایک مراقبہ ملتا ہے، یہ لطیفہ قلب کا۔ پھر کچھ ہوتے ہیں جو آگے بڑھتے ہیں تو لطیفہ قلب کے بعد لطیفہ روح، سر، خفی، یہ جو چوتھے نمبر کا لطیفہ ہے نا، اس کے مراقبے سے حسد ختم ہو جاتا ہے۔ مراقبوں کی کثرت سے اور اسباق کی ترقی سے یہ روحانی بیماریاں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں انسان کے اندر سے۔ اور اس کا ایک اور علاج بھی ہے، وہ ہے حسد والی کیفیت کی مخالفت کرنا۔ ہے ذرا مشکل کام، لیکن نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ حسد سے بچو، نیک اعمال تمہارے ضائع ہو رہے ہیں۔ تو بھائی اگر ہمارے اندر حسد والی کیفیات پیدا ہوں، پھر اس کے جو تقاضے آئیں ان کے خلاف کرنا، یہ بڑا بہترین اور زبردست علاج ہے۔ وہ کیا؟ حسد والی کیفیات کی مخالفت کرو۔ اس کی تفصیل بتا دوں کہ رہنے دو، اگلی دفعہ بتا دیں گے؟ بتا دیں، آج ہی بتا دیں۔ دیکھیں بھائی، کسی سے حسد محسوس ہو رہا ہے یا واقعی حسد ہو رہا ہے، اب دل میں آ رہا ہے میں اس کی غیبت کروں، تو کیا کرنا ہے؟ مخالفت میں کیا کرنا ہے؟ پھر غیبت نہیں کرنی، تعریف کرنی ہے۔ اب کسی سے حسد محسوس ہو رہا ہے، دل میں آ رہا ہے اس کے لیے بد دعا کروں، تو مخالفت میں ہم کیا کریں؟ اس کے لیے ہم دعائے خیر کریں۔ اور کسی کے ساتھ دل چاہتا ہے ذرا اکڑ کے ملوں، اس کو ذرا میں اپنا کچھ دکھاؤں، ٹور دکھاؤں، تو کیا کرنا چاہیے؟ پھر تواضع سے ملیں، عاجزی کے ساتھ ملیں۔ حسد کی وجہ سے دل کرے کہ اس کے ساتھ دشمنی کرنی چاہیے، تو مخالفت میں کیا کریں گے؟ پھر دوستی کریں۔ دل یہ چاہتا ہے اس کی نعمت چھن جائے، زائل ہو جائے، تو کیا کریں؟ اس کو ہدیے بھیجیں، اس کو انعام بھیجیں، اس کو کھانے پکا پکا کے بھیجیں۔ تو یہ علاج ہے، اور اس کے لیے دعائیں، اس بندے کے لیے دعائیں خیر کرتے رہیں، مستقل دعائیں خیر کرتے رہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے لکھا کہ حضرت مجھے فلاں بندے سے بڑا حسد ہے، کیا کروں؟ فرمایا کہ اس کو ہدیے بھی بھیجا کرو اور اس سے محبت کرنی شروع کرو۔ وہ پکا مرید تھا، شیخ کی ماننے والا تھا، اس نے یہ کام کیا تو کچھ مہینوں کے بعد اس نے خط لکھا، حضرت اب میرے اندر سے اس کے لیے حسد بالکل ختم ہو چکا۔ کیا اس نے کیا؟ تحفے بھیجتا رہا اور اس سے محبت کرتا رہا، خود بخود معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ تو انسان جس سے حسد ہو اس کو تحفے بھیجے، اس کی تعریف کرے اور اس کے لیے دعائیں خیر کرے، تو پھر معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہے تو مشکل کام، لیکن نیکیاں بچانی ہے کہ نہیں؟ ہم روزے رکھ رہے ہیں، تراویحیں پڑھ رہے ہیں جناب، سحری افطاری، شب قدر اور جناب اور نیکیاں، تلاوت قرآن، یہ بچانی ہے کہ نہیں؟ تو اگر بچانی ہے تو پھر اس کے لیے حفاظت کا انتظام بھی خود ہی کر رہے ہیں نا، نیکیاں بھی خود کی ہیں تو حفاظت بھی تو خود کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان حسد کی وجہ سے ہماری نیکیوں کو ضائع کروا بیٹھے اور قیامت کے دن ہم ہاتھ ہی ملتے رہ جائیں کہ ہمارے پلے تو کچھ نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سروں کو جھکا لیجئے، یہ خیال کر کے بیٹھیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ ظاہر میں بندے حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما, ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما, ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما. رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما, خطاؤں سے درگزر فرما, عیبوں کی پردہ پوشی فرما. یا اللہ ہمارے اندر جتنے بھی روحانی امراض ہیں سب کو اپنی رحمت سے ختم فرما, ہمیں روحانی و جسمانی شفا نصیب فرما. رب کریم تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما. اللہ ہمارے روزوں کو, سحری افطاری کو, تلاوت کو, قرآن کی تلاوت کو قبول فرما. ہماری سخاوت کو اپنی رحمت سے قبول فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما. یا الہ العالمین جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک وکار فرما, والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, متقیوں کا امام بنا. اللہ اولاد کی خوشیاں عطا فرما, اولاد کے غموں سے محفوظ فرما. جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں قدر دان رشتہ عطا فرما. رب کریم والدین کے لیے فرائض نبھانے آسان فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیت اجمعین آمین. درس قرآن.com www.darsequran.com